وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا میں نے غازی کو کبھی تم کو پکارا بابا شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا ہر قدم رونے پہ دروں سے ہے مارا بابا ہر قدم رونے پہ دروں سے ہے مارا بابا مجھ کو دادی کی طرح دیکھو ستایا بابا شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا راہ میں گر گئی ناکے سے تو بے رحموں نے ارے راہ میں گر گئی ناکے سے تو بے رحموں نے اونٹ کی پشت پہ رسی سے ہے باندھا بابا شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا ہے مسلسل یہ تماچوں کا اثر تو دیکھو ہے مسلسل یہ تماچوں کا اثر تو دیکھو 4 سالوں میں ہی لگتی ہوں ضعیفاں بابا شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا سارے بازار کنیزی میں مجھے مانگا گیا ارے سارے بازار کنیزی میں مجھے مانگا گیا بن گیا آپ کی بیٹی کا تماشا بابا
شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا، کھینچ کر کانوں سے در لے گیا قاتل تیرا، کھینچ کر کانوں سے در لے گیا قاتل تیرا، پیار سے عید کے دن جو تھا پنہایا بابا، شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا، بابا اچھا ہوا سگرا کو نہیں لائے تھے، بابا اچھا ہوا سگرا کو نہیں لائے تھے، ورنہ اس ظلم سے مر جاتی مریضاں بابا، شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا، پیاس سے جسم میں ہڈی بھی الگ ہوتی ہے، پیاس سے جسم میں ہڈی بھی الگ ہوتی ہے، مرنے والی ہوں مجھے لینے کو آنا بابا، شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا، اتنے مارے ہیں مجھے درے کہ کیا بتلاؤں، اتنے مارے ہیں مجھے درے کہ کیا بتلاؤں، پسلیاں زخمی ہے اور درد ہے زیادہ بابا، شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا، میری زلفوں سے پکڑ کر مجھے کھینچا پہلے، اور میری زلفوں سے پکڑ کر مجھے کھینچا پہلے، بعد میں گالوں پہ ہے مارا تماچا بابا، شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا، نام مٹی پہ تیرا لکھتی ہے اکثر شب میں، نام مٹی پہ تیرا لکھتی ہے اکثر شب میں، پھر اسی خاک پہ سوتی ہے سکینہ بابا، شمر جب زور سے مارا ہے تماچا بابا، بارہ سل
قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اللہ جل شانہ نے ہم محبان اہل بیت، ہم عاشقان سید الشہداء کو عظیم نعمت عطا کی ہے. سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہدایت ہے. اللہ نے ہمیں سید الشہداء کی شکل میں عظیم نعمت عطا کی، کیونکہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. حسین نجات کی کشتی ہے. یوں تو ہمارے سارے ہی ائمات ہدایت کے چراغ ہیں، لیکن حسین کے چراغ ہدایت کی روشنی بہت تیز ہے. دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں حسین کی ہدایت کا چراغ روشن نہ ہو. یہ مجلسیں، یہ فرش عزا چراغ ہدایت ہی تو ہے. فرش عزا سے ہمیں ہدایت کا پیغام ملتا ہے. فرش عزا ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، اندھیروں کو دور کرتے ہیں. یہ فرش عزا. کچھ وہ ہیں جو فرش عزا پر آتے ہیں فقط خراج عقیدت کے لیے. وہ اس چراغ سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، مگر ہم الحمدللہ ہم لوگ ان عزاداروں میں ہیں جو صرف خراج عقیدت کے لیے نہیں آتے ہیں، کسب فیض کے لیے آتے ہیں. چراغ ہدایت حسینی سے روشنی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت، صلی علی محمد وآل محمد، امام کی سیرت سے جو روشنی ملتی ہے وہ ایک اہم پیغام سارے ائمہ خصوصاً سید الشہداء کا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. جب ہم اللہ کی کبریائی کا دل کے گہرائیوں سے اقرار کر لیں گے، جب ہمیں یہ یقین آ جائے گا کہ واقعاً اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دولت سے بڑا ہے، اللہ عہدے سے بڑا ہے، اللہ رشتوں سے بڑا ہے، اللہ حاکموں سے بڑا ہے، تو پھر ہم اللہ کے سوا کسی کی سنیں گے ہی نہیں. اور جب اللہ کے سوا کسی کی نہ سنیں گے تو کبھی بھی گناہ میں مبتلا نہ ہوں گے. گناہ تو تبھی ہے نا جب ہم اللہ کی نہیں سنتے.
لیکن ہم تو سید الشہداء کو امام مانتے ہیں نا، اور امام ماننے والا حتماً امام کے نقش قدم پر چلے گا۔ اگر واقعاً ہم نے دل کے گہرا، ایک دفعہ یہ نہیں فقط عقیدہ دل میں نہیں ہے، زبان پہ صرف ہے، وہی شکوہ جو امام حسین نے کیا ہے جب لشکر حر کا مقابلہ ہوا، جہاں بہت ساری باتیں امام نے کہیں، ایک جملہ فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم بندے خدا ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عملاً وہ دنیا کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، خدا کے پیچھے بھاگنے کو تیار نہیں ہے۔ وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین تو فقط ان کی زبان پہ رکھا ہے، زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، دل کی گہرائیوں سے نہیں کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اگر دل کی گہرائیوں سے کہتے ہوتے تو کبھی بھی پیسے کی خاطر خدا کی نافرمانی نہ کرتے، کبھی بھی کرسی کی خاطر خدا کی نافرمانی نہ کرتے، کبھی بھی دوستی کی خاطر خدا کی نافرمانی نہ کرتے، کبھی بھی رشتوں کی خاطر خدا کی نافرمانی نہ کرتے، کبھی بھی حاکموں سے ڈر کے خدا کی نافرمانی نہ کرتے۔ یہ سب بہانے نہ کر رہے، کیا کریں صاحب وہ حاکم وقت بڑا سخت ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے، کیا کریں صاحب باس ہمارا جو ہے کمپنی کا بڑا سخت ہے، ہم مجبور ہیں فلاں گناہ کرنے کے لیے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا، باس کو بڑا سمجھا ہے، بزنس کو بڑا سمجھا ہے، جاب کو بڑا سمجھا ہے۔ امام فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ بندے دنیا ہیں، والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبان پہ رکھا ہوا ہے، یحوتونہ ما درت معایشہم، جب تک زندگی کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے وہ دین کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، نوحہ بھی ہے۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ، لیکن جب وہ امتحانی منزلوں میں آ جاتے ہیں، جب دین کی قیمت چکانی پڑتی ہے، جب اللہ اکبر کی قیمت چکانی پڑتی ہے، جب دین پر عمل کرنے کی بنا پر ان کی جاب خطرے میں پڑ جاتی ہے، کاروبار خطرے میں پڑ جاتا ہے، رشتہ داریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، تو قل الدیانون، پھر دیندار تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، دیندار تھوڑے۔ آپ دیکھیں نا 40,000 لوگوں نے خط لکھا تھا امام حسین کو کوفے سے آنے کے لیے، 18,000 لوگوں نے امام حسین جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، لیکن مسلم اکیلے رہ گئے نا۔ کربلا میں کتنے آئے؟ 72 ہی تو آئے۔ صرف کوفیوں نے غداری نہیں کی، فقط کوفے والوں نے دغا نہیں کی، مدینے والوں نے کون سی وفا کی تھی؟ مگر مدینے میں کیا 2-4 لوگ رہا کرتے تھے؟ کتنے لوگ مدینے سے آئے تھے کربلا؟ کوفے والوں نے دغا دی، مگر یاد رکھیے کربلا کے شہیدوں میں زیادہ تعداد کوفے ہی والوں کی ہے۔ یہ تو بنی امیہ نے زیادہ بدنام کیا ہے نا۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ کوفے والوں نے دغا کی ہے۔ کہا جاتا ہے کوفے میں شیعہ تھے، شیعوں نے دغا کی۔ کوفے میں شیعہ تھے، مگر اس زمانے میں شیعہ کہا کسے جاتا تھا؟ شیعہ کی تاریخ بھی سن لیجئے 2 منٹ میں۔ شیعہ مختلف ادوار میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ شیعہ آل فرعون قرآن میں ہے، فرعونیوں کو بھی شیعہ کہا گیا ہے، جناب ابراہیم کو بھی شیعہ کہا گیا ہے، انہو من شیعتہ لا ابراہیم ہے قرآن میں نا۔ جناب نوح کے شیعوں میں جناب ابراہیم ہے۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، تعبیر وہاں بھی موجود ہے۔ جناب موسیٰ کا شیعہ، فرعون کا شیعہ۔ ایک شیعہ وہ ہے جو پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب ہیں۔
یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی جنت میں۔ وہ کون تھے؟ کنہیں شیعہ کہا گیا تھا؟ یہ وہ تھے جو اللہ کو ایک مانتے تھے، 1,24,000 انبیاء کی نبوت کے قائل تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی محمد وآل محمد خاتم النبیین مانتے تھے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج بجا لاتے تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین کو پیغمبر کا خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، حضرت علی کو امام مانتے تھے۔ امام یعنی جس کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے، جس کی اتباع کر، فقط قصیدہ پڑھنا نہیں ہے۔ ایک شیعہ وہ تھے۔ ایک شیعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے سن 35 ہجری سے، سن 35 ہجری جب تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا ہے۔ تیسرے خلیفہ کے قتل کرنے کے بعد دو شیعہ ابھر کے سامنے آئے، ایک کو کہا گیا شیعہ علی، دوسرے کو کہا گیا شیعہ عثمان۔ دو لفظ آیا سن 35 ہجری میں، شیعہ علی، شیعہ عثمان۔ ایک تو شیعہ وہ جو پیغمبر کہہ کے گئے تھے، وہ تو تھے ہی، ان کی تعداد بہت کم تھی، پیغمبر والے شیعہ۔ 35 ہجری میں دو شیعہ، شیعہ عثمان اور شیعہ علی۔ شیعہ عثمان ان لوگوں کو کہا گیا جنہوں نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا، عمر کو دوسرا خلیفہ مانا، عثمان کو تیسرا، علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا۔ علی کے مقابلے میں آ گئے جمل والے، صفین والے، انہوں نے علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانا، انکار کر دیا۔ اور شیعہ علی انہیں کہا گیا، شیعہ عثمان کے مقابلے میں شیعہ علی انہیں کہا گیا جنہوں نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا، عمر کو دوسرا خلیفہ مانا، عثمان کو تیسرا خلیفہ، علی کو چوتھا خلیفہ مانا، انہیں کہا گیا شیعہ علی۔ سن 35 کے بعد سے جو شیعہ علی کا لفظ استعمال ہوا، کہتے کوفے میں شیعیان علی تھے، 40,000 شیعیان علی۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے تھے، عمر کو دوسرا مانتے تھے، عثمان کو تیسرا مانتے تھے، علی کو چوتھا خلیفہ مانتے، اپنا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا نہیں، اپنا۔ ظاہر سے بات ہے ہم جسے خلیفہ بناتے ہیں اسے ہٹا بھی سکتے ہیں، اور ہمارے بنانے والے کو ہماری بات بھی ماننا پڑے گی۔ ہوتا ہے نا بھائی، آج جب حکومت جمہوری ہم انتخاب کرتے ہیں، جو آپ کا ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے، ایم پی ایم ایل اے ہوتا ہے، تو اس کو تو آپ کی منشا کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے نا۔ جنتا جو کہے کرتے وہ نہیں ہے، وہ کرنا تو وہی چاہیے نا، کیونکہ جنتا نے چنا ہے، اپنے مقصد کے لیے چنا ہے۔ لیکن وہ شیعہ جو پیغمبر نے جن کے بارے میں کہا تھا یا علی انت و شیعتک فی الجنہ، یہ وہ شیعہ تھے جو امام علی کو پہلا امام مانتے تھے، وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا، ہمارا بنایا ہوا نہیں۔ وہ امام جس کی مرضی کے مطابق ہمیں چلنا ہے، اسے ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلنا ہے۔ مولا علی کے لشکر میں شیعہ اس معنی میں نہیں تھے، پیغمبر والے معنی میں۔ وہ شیعہ علی تھے جو شیعہ عثمان کے مقابلے میں تھے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جنگ صفین میں کامیابی بالکل قریب پہنچ چکی ہے، مالک اشتر معاویہ کے خیمے تک پہنچ چکے ہیں، اچانک قرآن نیزے کے اوپر شامیوں نے بلند کر دیا، اب علی کے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے۔ مولا کہہ رہے ہیں میں قرآن ناطق تمہارے پاس موجود ہوں، یہ مکر ہے، یہ فریب ہے، یہ حقیقی قرآن نہیں ہے، یہ دھوکے کے لیے قرآن کو بلند کیا گیا ہے۔ نہیں، مالک اشتر کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ ہی کو ماریں گے۔ یہ کون لوگ تھے؟ کیا جو علی کو امام مانتے تھے، اللہ کا معین کیا ہوا واجب الاتباع مانتے تھے، وہ ایسی حرکتیں کر سکتے تھے؟ تو کوفے میں جو شیعیان علی تھے وہ اس معنی میں تھے، شیعہ علی اس معنی میں نہیں تھے۔ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ، کیونکہ یہ والا شیعہ جو علی کو امام مانتا ہے، حسین کو امام مانتا ہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا امام،
ہمارا بنایا ہوا نہیں. جو معصوم عن الخطا مانتا ہے، جو واجب الاتباع مانتا ہے، جو اولا بالنفس مانتا ہے، وہ کبھی بھی دغا نہیں دے سکتا، وہ کبھی بھی غداری نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ ہم اس معنی میں ان کو امام مانتے ہیں. جب امام مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے امام نے کیا پیغام دیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ایک امام حسین کو امام ماننے والا، منصوص من اللہ ماننے والا، اس کی توحید میں کھوٹ نہیں ہوتا. پھر اس کے پاس توحید ناب ہوتی ہے، خالص توحید ہوتی ہے. شرک کا ذرہ برابر اس کے ہاں شائبہ بھی نہیں پایا جاتا. تو جب انسان کے ہاں شرک نہیں پایا جائے گا، جب انسان خالص موحد بن جائے گا، تو ظاہر سے بات ہے اس کا اثر اس کے کیریکٹر اور کردار میں بھی نظر آئے گا. پھر وہ گناہ کے قریب کبھی نہیں جائے گا، وہ عمل کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گا. آپ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں جہاں آمنو کا لفظ آیا ہے، تنہا نہیں ہے آمنو، آمنو کے ساتھ عملوا الصالحات ہے. کیونکہ ایمان وہ عقیدہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، جو دل کی گہرائی. اسلام ممکن ہے زبان تک رہ جائے، مگر ایمان زبان تک نہیں رہتا. قالت الاعراب آمنا، بدو عرب آنے کے بعد حضور اکرم سے فرمانے لگے ہم مومن ہو گئے، ہم ایمان لائے. قرآن کی آیت آ گئی، نہیں، مت کہو کہ ہم ایمان لائے. قولوا اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. کیوں بھائی، کیا بات ہے، کیا فرق ہو گیا؟ اسلام زبان تک محدود رہ سکتا ہے، لیکن ایمان دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتا ہے. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. تو جہاں ایمان آ جائے گا، یعنی دل کی گہرائی سے جب ہوگا، تو ناممکن ہے کہ عقیدے کا اثر عمل میں ظاہر نہ ہو. پرسوں میں نے عرض کیا تھا، گلاس میں زہر رکھا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں یقین ہے کہ پانی میں زہر ملا ہوا ہے. پیاس لگی ہوئی، شدید پیاس ہے، پانی پیئیں گے؟ 1000 2000 20,000 50,000 1,00,000 2,00,000 کوئی ہمیں دے دے، پیئیں گے پانی؟ نہیں پیئیں گے. کیوں؟ یقین ہے ہلاکت کا. عقیدے کا، ایمان کا تعلق دل سے ہے، یقین سے ہے. فقط زبان سے اظہار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دیا، چاہے دل باور نہ کرے ہم مسلمان ہو گئے، لیکن مومن نہیں ہوئے. لہذا جہاں جہاں ایمان ہے وہاں وہاں عمل صالح کا ذکر ہے. ہر جگہ آمنو کے بعد حکم موجود ہے، کرنے یا نہ کرنے کا حکم. کہیں کرنے کا حکم ہے، کہیں نہ کرنے کا. جیسے ڈاکٹر نسخہ جب لکھتا ہے تو کہتا ہے یہ ٹیبلٹ کھاؤ، یہ انجیکشن لگواؤ، یہ سیرپ پیو، یہ کھانا نہ کھاؤ، یہ پانی نہ پیو، اس چکنے سے دوری اختیار کرو، میٹھے سے بچو، ہے نا؟ کرو اور نہ کرو. اسلام کے قوانین بھی ایسے ہی ہیں، کرو اور نہ کرو. کرو واجب ہے، مستحب ہے، نہ کرو حرام ہے، مکروہ ہے. آپ جتنی جگہ پہ آمنو ہے، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان لانے والو. اب جب دعویٰ ایمان ہو گیا نا، تو جب بولو تو مستحکم اور مضبوط بات بولو. تمہاری گفتگو میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، فریب نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. قولوا قولا سدیدا. قرآن مجید کہتا ہے کہ جھوٹ تو وہی بولتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. قرآن کی آیت سنیے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. انما حسر ہے، صرف وہی لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں اور کوئی نہیں.
انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہی جھوٹ بولیں گے بس۔ رسول اکرم اللہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ امیر المومنین اللہ کی نشانی ہے یا نہیں؟ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی نشانی ہے یا نہیں ہے؟ سید الشہداء اللہ کی نشانی ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے، ہمیں امیر المومنین پر ایمان نہیں ہے، فاطمہ زہرا پر ایمان نہیں ہے، سید الشہداء پر ایمان نہیں ہے۔ فقط زبان کی حد تک ہے، اور زبان کا تعلق تو ایمان سے نہیں، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ اولئک هم الکاذبون، جھوٹے بس یہی لوگ ہیں۔ شروع میں بھی تاکید کر دی، آخر میں بھی تاکید کر دی، یہی جھوٹے ہیں اور کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لا یجد العبد طعم الایمان حتی یدع الکذب حظلا وجدا، اس وقت تک بندہ ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا جب تک وہ اپنے کو جھوٹ سے دور نہ کر لے، نہ مذاق میں جھوٹ بولے نہ سنجیدگی میں۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے مذاق کیا تھا، ارے کیا مطلب مذاق کیا؟ مگر مذاق میں اجازت ہے آپ کو جھوٹ بولنے کی۔ ہاں بعض لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سچے بھی کہلائیں اور جھوٹ بھی بول لیں، دونوں کام چلتا رہے۔ نہیں، نہ آپ کو سنجیدگی سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ کسی شخص نے آ کر کے سرور کائنات سے سوال کیا، یا رسول اللہ المؤمن یزنی، اے اللہ کا رسول یہ بتائیے کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں شمار ہے زنا کا۔ پیغمبر نے کہا قد یکون، ہو سکتا ہے انسان ہے لغزش ہو جائے، پھسل جائے۔ یا رسول اللہ المومن یسرق، حضور نے فرمایا قد یکون، شاید کبھی ہو سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے مگر امکان ہے، گنجائش ہے، ہو سکتا ہے۔ چوری کرنے کے بعد توبہ کر لے، سزا حاصل کر لے۔ بہت سے لوگ تو چوری کرتے تھے، بعد میں آ کے کہتے تھے عدالت میں میں نے چوری کیا ہے، میرا ہاتھ کاٹ دیجئے۔ طاہرنی یا رسول اللہ، سزا نہیں کہتے، طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ یعنی احساس ہو جاتا تھا میں نے گناہ کر کے اپنے کو آلودہ کر لیا ہے، ناپاک ہو گیا ہوں میں، سزا مل جائے گی طاہرنی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھائی اگر یہاں نہ پکڑے گئے تو وہاں پکڑے جائیں گے، پکڑے تو جائیں گے نا۔ اچھا، اور ایک جرم کی سزا 2 مرتبہ ملتی نہیں ہے، اگر یہاں قرار واقعی سزا مل گئی اسلامی قانون کے مطابق تو پھر وہاں سزا نہیں ملے گی، بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں کی سزا تو ہلکی ہے وہاں کی سزا کے مقابلے میں۔ ارے عدالت جائیں گے، لوگوں کو خبر ہو جائے گی مولانا عسکری نے چوری کیا، کتنے لوگوں کو خبر ہوگی؟ 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ کے درمیان ہماری توہین ہوگی نا، ہمیں جانتے کتنے لوگ ہیں۔ لیکن جب قیامت کے دن ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی تو پوری خلائق کے سامنے ہم ذلیل ہوں گے۔ تو 100 لوگوں میں بدنام ہو جائیں بہتر ہے نا 10,000 لوگوں کے درمیان بدنام ہونے سے۔ یا رسول اللہ المومن یسرق، حضور نے فرمایا قد یکون۔ یا رسول اللہ المومن جبان، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قد یکون، ہاں ممکن ہے کبھی کبھی، شاید، ہونا نہیں چاہیے، اجازت نہیں دے رہے ہیں پیغمبر ہاں اس گناہ کی، یاد رکھیں، یعنی واقعہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ المومن یکذب، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا لا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا،
یہ زبان جو اللہ نے فری میں دی ہے، فری میں مل تو گئی ہے مگر فری میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس زبان کا استعمال کچھ قانون کا پابند ہے. پہلے تولو پھر بولو. جب بھی زبان کھلے تو صداقت کے لیے کھولے، سچائی کے لیے کھولے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. آمنو، یہاں ایمان کا، ایمان کے بعد فوراً اب کچھ نہ کرنے کے بعد، وہاں کرنے کی بات تھی. قولو، جب بولو تو سچ بولو. اب یہاں کے اوپر کچھ نہ کرنے کی بات ہے. اے وہ لوگ جو ادعائے ایمان رکھتے ہو، دیکھ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ جس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ذلیل سمجھتے، اسے اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں نا. اپنے کو برتر سمجھتے ہیں، دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں. یہی احساس برتری، خود کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، سبب بنتا ہے کہ ہم چھوٹے کا مذاق، کبھی بڑے کا مذاق تو نہیں نہ اڑاتے. جس کو ہم بڑا سمجھتے ہوں، جس کو ہم بڑا سمجھ لیں، اس کا مذاق نہیں اڑاتے. مذاق ہمیشہ اس کا اڑاتے ہیں جسے ہم کمتر سمجھتے ہیں، حقیرتر سمجھتے ہیں. یہ سبب بنتا ہے اس گناہ کا. لہذا اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو حقیر سمجھو، کسی کو ذلیل سمجھو، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھو. قرآن کہتا ہے تم جسے کمتر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہی تم سے برتر ہو. تمہاری نگاہ میں وہ کمتر ہے، وہ حقیرتر ہے، وہ ذلیل تر ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں شاید اسی کا رتبہ بلند ہو. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ. جو مذاق اڑا رہا ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ خواتین جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو. عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم. ایک دوسرے کو طعنے مت دو. ولا تنابزوا بالالقاب. برے القاب سے لوگوں کو یاد میں کو لنگڑا، کانا، اندھا، بہرا ہوتا ہے نا. برے القاب سے کسی کو یاد نہ کرو. تو جہاں ایمان ہے وہاں اس کی پابندی بھی ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. سورہ حجرات بڑا عجیب سورہ ہے. کل 18 آیتیں ہیں، 14 اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں سورہ حجرات میں. اسلام میں اخلاقیات کو بڑی اہمیت ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے عبادات کو تو کسی قدر اہمیت دی ہے، اخلاقیات کو اہمیت نہیں دیتے. نماز کو اہمیت دے دیتے ہیں، روزے کو اہمیت دیتے ہیں، حج کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن جہاں اخلاقیات کی باری آتی ہے نا وہاں ہمارا شعبہ بہت ویک ہے، بہت کمزور ہے. جبکہ آپ یاد رکھیے گا دوسری قومیں آپ کی عبادتوں سے متاثر نہیں ہوتی. آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں دوسروں پر کیا فرق پڑتا ہے؟ روزہ رکھے یا نہ رکھے، آپ کے روزہ رکھنے سے کوئی متاثر نہیں ہو. متاثر آپ کے کیریکٹر سے ہوتا ہے، آپ کے اخلاق سے ہوتا ہے. آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں، جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آپ نماز پہ نماز پڑھے جائیں تو کیا آپ کا باس خوش ہو جائے گا آپ کی نماز دیکھ کر کے؟ نہیں. آپ کا روزہ دیکھ کے، آپ کی داڑھی دیکھ کر کے. خوش کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ کی صداقت دیکھ کے، آپ کی امانت داری کو دیکھ کر کے، آپ کی محنت کو دیکھ کر کے، آپ کے تقوی کو دیکھ کر کے، آپ کی پاک دامنی کو دیکھ کر کے وہ متاثر ہوتا ہے. ورنہ آپ کے خدمت خلق کے جذبے کو دیکھ کر کے وہ جو ہے متاثر ہوتا ہے، آپ کی نماز کو دیکھ کر کے نہیں. ہمارے ہاں اسلام نے جتنی اہمیت عبادات کو دی ہے
اتنی ہی اہمیت یا اس سے زیادہ اہمیت اخلاق کو دیا ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بعثت کا مقصد بیان کرے گا، اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، کیوں اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہمارے پاس، بعثت کیوں ہوئی، یہ عظیم احسان اللہ نے کیوں کیا امت کے اوپر پیغمبر کی شکل میں؟ کہتے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاقی اقدار، اخلاقی ویلیوز کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ پیغمبر اپنے آنے کا مقصد یہ بیان کرتے ہیں، اخلاقیات کے لیے میں آیا ہوں۔ مولا کائنات سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مولا مرنا تو ہے، مرنے کی تیاری کیسے کریں؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد چین و سکون سے رہے۔ تیاری اسی لیے ہوتی ہے نا، آپ کہیں آپ سفر پہ جا رہے ہیں تیاری کریں، کیوں تیاری کرتے ہیں؟ تاکہ سفر میں پریشانیوں سے بچے رہیں، محفوظ رہیں۔ سفر آخرت ہے، جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں جہاں تے پلٹ کے نہیں آنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کرنا ہے۔ مولا فرماتے فَتَذَوَّدُوا لِمَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ وَخَالِدُونَ فِيهِ، تیاری کرو وہاں کی جہاں تمہیں جانا ہے۔ جانے پہ اختیار نہیں ہے، جانا ہی جانا ہے۔ نہیں ہم نہیں جانا چاہتے، نہیں وہ نہیں چلے گا، جانا تو ہے آپ کو۔ اب جا کر کے آرام سے رہنا چاہتے ہیں یا تکلیف سے، یہ آپ کو اختیار ہے، اس میں جبر نہیں ہے، اس میں آپ آزاد ہے۔ آپ جانے کے بعد جہنم میں رہنا چاہتے ہیں یا جنت میں، آپ آزاد ہیں، کوئی جبر نہیں ہے کہ حتماً آپ جنت ہی میں چلے جائیں، نہیں نہیں نہیں، آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے، جہنم میں تشریف لے جائیے، راستہ کھلا ہوا ہے۔ ظاہر سے بات ہے جہنم میں تو کوئی نہیں جانا، آج بھی میں نے دوپہر کے مجلس میں عرض کیا تھا کہ جہنم میں کوئی نہیں جانا چاہتا۔ شمر سے بھی پوچھو کہاں جاؤ گے؟ جنت۔ تمہارے ساتھ کہاں جائے گا؟ جنت۔ اور ملا سے پوچھیں کہاں جانا ہے؟ جنت۔ مگر جنت کا اپنا قانون ہے نا، تیاری کرنا پڑے گی۔ جھوپڑے میں رہنا چاہتے ہیں آپ کو ویسی تیاری کرنا پڑے گی، محل میں رہنا چاہتے ہیں ویسی تیاری کرنا، سڑک پہ سونا چاہتے ہیں ویسی تیاری، جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، جیسی تیاری آپ نے کیا ویسے ہی آپ کا ہوگا انجام۔ مولا فرماتا تزودوا لما انتم صائرون الیہ، جدھر جا رہے ہو، یہ جو دن گزر رہا ہے نا، ایک ایک قدم ہم بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں برتھ ڈے منائی جاتی ہے، سالگرہ منائی جاتی ہے نا، سالگرہ کے موقع پر خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، کیک کٹتا ہے، وہی اللہ بلا۔ سالگرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک سال گھٹ گیا، بڑھ نہیں گیا بھائی، گھٹ گیا۔ 80 سال کی عمر لے کر کے اگر آئے تھے تو 68 سال گزر گئے، چند سال باقی، تو ہر سال گھٹتا ہی رہتا ہے نا، ہم تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر ہماری مثال اس شخص کی ہے جو سواری پر الٹا بیٹھا ہے، سواری پر الٹا بیٹھا ہے۔ جو فرض کیجئے ہمیں جانا ہے بھاؤ نگر جانا ہے، تو بھاؤ نگر کی طرف منہ کرنے کے بجائے بھاؤ نگر کی طرف پیٹ کر لیا ہے، گھوڑے پہ الٹے بیٹھ گئے ہیں دم پکڑ کے، گھوڑا بھاگا جا رہا ہے۔ سیدھے بیٹھتے تھے تو کیا نظر آتا؟ بھاؤ نگر مثال کے طور پر 150 کلومیٹر، 150، 145، 140، 130 گھٹے گا نا۔ لیکن اگر آپ الٹے بیٹھ جائیں، احمد آباد 0 کلومیٹر، 1 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے عمر۔ سیدھے اگر بیٹھے تو پتا چلے گا گھٹ رہی ہے عمر، بڑھ نہیں رہی ہے، گھٹ رہی ہے عمر۔ تو ہم تو تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے۔ مولا فرماتے فَتَذَوَّدُوا لِمَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ، جہاں جا رہے ہو تیزی کے ساتھ وہاں کی تیاری کرو، اور جہاں جا رہے ہو وہاں چند دنوں کے لیے نہیں، خالدون فی، ہمیشہ وہی رہنا ہے، پلٹ کے نہیں آنا ہے۔ وہاں کی زندگی ختم بھی، یہاں کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، وہاں کی ختم نہیں ہوگی۔
سوال کر لیا سوال کرنے والے نے، مولا تیاری کیسے کرے؟ موت کی تیاری آپ نے فرمایا نا کہ موت کی تیاری کرو. کیسے موت کی تیاری کریں؟ جہاں جس سفر آخرت پہ ہمیں جانا ہے وہاں کی تیاری کیسے کریں؟ امام نے فرمایا 3 کام کرنا ہے. اداء الفرائض، موت کی تیاری یعنی جنت پہ جانے کی تیاری. اداء الفرائض، پہلا کام جو کرنا ہے، جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں ہمارے اوپر ان کو انجام دیں. آپ سیکھیں کہ کیا کیا اللہ نے واجب کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ واجب کیا کیا ہے. دوسری تیاری کیا ہے؟ واجتناب المحارم، جو چیزیں اللہ نے ہم پر حرام قرار دے دی ہیں، جھوٹ حرام، غیبت حرام، تمسخر حرام، غصب حرام، قتل حرام، ضرب و شتم حرام، مومن کی آبروریزی کرنا حرام، ایک دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنا حرام، ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا حرام. ان سے بچائیں اپنے کو. والاشتمال علی المکارم، تیاری کا تیسرا حصہ کیا ہے؟ اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر دے. سورہ حجرات 18 آیتوں کا مجموعہ ہے جہاں 14 اخلاقی اصول بیان کیے گئے ہیں. وہی اصول ہیں جو موت کی تیاری کے لیے ضروری ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فان بعض الظن اثم. اے صاحبان ایمان، بہت سارے گمانوں سے بچو. گمان 2 طرح کا ہوتا ہے نا، ایک اچھا گمان ہے، ایک برا گمان ہے. ایک حسن ظن ہے، ایک سوء ظن ہے. حسن ظن یعنی لوگوں کے بارے میں اچھا نظریہ رکھنا، اچھا خیال رکھنا. کوئی شخص ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے، دیکھو مومن کو دیکھ کے کتنا خوش ہو رہا ہے، کتنا اچھا انسان ہے. یہ ہو گیا حسن ظن. اچھا ہمارا مذاق اڑا رہا ہے. ہنسی تو ایک ہی ہنسی ہے نا، معنی 2 الگ الگ ہو گئے. اچھا معنی مراد لیجئے، برا معنی مراد نہ لیجئے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہو گیا برا گمان. باور کر لیا اس کی بات کو، یہ ہو گیا حسن ظن. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو. اب ایمان کا بات آ گیا نا، اب اس کے بعد حکم آ رہا ہے. ہر ایمان کے بعد ایک حکم. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو. فإن بعض الظن اثم، کیونکہ کچھ گمان وہ ہیں جو گناہ ہیں. کون سا گمان جو ہے گناہ ہے؟ بدگمانی، سوء ظن. سوء ظن گناہ ہے. ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو، ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو. اچھائیوں پر نگاہ ڈالو، برائیوں پہ نگاہ مت ڈالو. جناب عیسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی تھی، بدبو آ رہی تھی. اصحاب نے فوراً ناک بند کرنا شروع کیا، کتنی سڑی بدبو آ رہی ہے. جناب عیسیٰ فرماتے ہیں اس کے دانت کتنے سفید ہیں. برائی میں بھی اچھائی کا پہلو نکال لینا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی فقط برائیاں ہی تلاش کرتے ہیں، اچھائیاں نظر نہیں آتی. اجتنبوا کثیرا من الظن ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ رہو. ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. دیکھو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. کیا تمہیں یہ پسند ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ تمہیں تو ناپسند ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ. عجیب ہے، یہ آیت میں 3 چیزیں بیان ہوئی، 3 حکم الگ الگ ہے اور تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. پہلا حکم کیا آیا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو. جب سوء ظن ہوگا، جب بدگمانی ہوگی
تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان دوسرے کی ٹوہ میں رہے گا، دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر حسن ظن ہے، اگر لوگوں کے بارے میں ہمارے اچھے خیالات ہیں، تو ہم کبھی بھی ان کی کمیاں ڈھونڈنے کے چکر میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمیں تو تصور بھی نہیں کہ ان کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ جب کمی پایا جانے کا تصور ہی نہیں ہے تو کمیاں ڈھونڈنے کہاں جائیں گے؟ ڈھونڈنے تو وہیں جاتے ہیں نا جہاں امکان ہو، اور جب کمیاں ڈھونڈنے جائیں گے تو کمی تو مل ہی جاتی ہے۔ پھر معصوم تو کوئی نہیں نہ ہے، بڑی کمی چھوٹی کمی کچھ نہ کچھ تو نکل ہی آتا ہے اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں گے اس کی کمیاں ڈھونڈنے کے لیے۔ جب کمی نظر آ جائے گی پھر آپ یہاں وہاں جا کر کے اس کے پیٹھ پیچھے بیان بھی کریں گے۔ سوء ظن کا نتیجہ ہے تجسس، تجسس کا نتیجہ ہے غیبت۔ غیبت وہ دیمک ہے، ہم لوگ غیبت کو بہت ہلکا لیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس میں ہماری بہت بڑی آبادی مبتلا ہے، بہت بڑی آبادی مبتلا ہے۔ عام طور سے عورتوں کو بدنام کیا جاتا ہے کہ عورتیں زیادہ غیبت کرتی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بھی کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کوئی غیبت میں پیچھے نہیں ہیں۔ کتنا تباہ کن یہ گناہ ہے، سنیں گے؟ وہ دیمک ہوتا ہے نا، پورا وجود ہی چاٹ جاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، آہستہ 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 ختم۔ جا کے دروازہ کھولا تو سارے کا سارا ختم ہو چکا، پورا صوفہ دیمک کھا چکا تھا۔ حدیث سنیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کتنا خطرناک یہ گناہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یؤتا بأحد یوم القیامہ یوقف بین یدی اللہ ویدفع الیہ کتابہ۔ اسی امت مسلمہ میں سے جو دعوی اسلام رکھتے ہیں، ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اللہ کی بارگاہ میں اسے حاضر کیا جائے گا، رب کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا۔ وَيُدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ، اس کا نامہ اعمال اس کو دے دیا جائے گا۔ وہ بڑی خوشی خوشی لے گا نامہ اعمال، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے نمازیں پڑھی ہیں، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، مجلسیں کی ہیں، امام حسین کے غم میں رویا ہے، نوحہ ماتم کیا ہے، اپنے خیال میں ثواب کا پٹارا لے کر کے آیا ہے، بھرا ہے ثواب۔ بڑا اطمینان ہے کہ ہماری نجات تو پکی، نماز ہم نے پڑھا، روزہ ہم نے رکھا، حج ہم بجا لائے ہیں، غم حسین میں ہم شریک ہوئے ہیں، نجف سے کربلا واک ہم نے کیا ہے، ثواب کا پٹارا لے کے آئے ہیں۔ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ کتابوں، جب اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، بہی کھاتا دے دیا گیا، اب جو کھولا لا یرا فیہ حسنات، اب جو اپنا نامہ اعمال کھولا، بہی کھاتا کھولا، دیکھا وہاں تو زیرو بیلنس ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ ارے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، یہ کیا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرشتوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ہوتا ہے نا بینکوں میں، ہاں کبھی کبھی کسی کا مال کسی کے نام چڑھ جاتا ہے، ان کا بیلنس جو ہے زیرو ہو جاتا ہے، پھر چیکنگ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے۔ لا یرا فیہ حسنات، اس میں اسے اپنی نیکیاں نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ سے خطاب کرے گا الہی لیس ھذا کتابی، یہ میرا بہی کھاتا نہیں ہے، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے۔ لیس فیہ طاعتی، اس میں تو ہمارے وہ جو اطاعتیں ہم نے کیا وہ ہے ہی نہیں، نہ وہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ مجلسیں ہیں، نہ بریانی ہے، نہ حلیم ہے، کچھ نہیں۔ جواب دے گا پروردگار ان ربک لا یضل ولا ینسا، یہ اللہ کا حساب ہے بھائی، دنیا کے بینکوں کا حساب نہیں ہے، دنیا کے اکاؤنٹنٹ کا نہیں ہے کہ غلطی ہو جائے گی۔ تمہارا پروردگار نہ بھولتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے، تمہیں یہ تو یاد ہے
تمہیں یہ تو یاد ہے کہ تم نے نمازیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج بجا لائے تھے، مجلسیں پڑھی تھی، مجلسیں سنی تھی، نوحہ ماتم کیا تھا، عزائے حسین میں آنسو بہائے تھے، واک کیا تھا نجف سے کربلا تک، یہ تو یاد ہے۔ یہ بھول گئے کہ تم نے فلاں کی غیبت کی تھی۔ ذہب عملک باغتیاء بالناس، چونکہ تم نے دوسروں کی غیبت کی تھی، تمہاری ساری نیکیاں شفٹ ہو گئیں اس کے نامہ اعمال میں۔ ثم یوتی بآخر، اب دوسرے صاحب کو لایا جائے گا جن کی غیبت ہوئی تھی، انہوں نے غیبت کی۔ پہلے کون تھے؟ جنہوں نے غیبت کی تھی، اب وہ آئے ہیں جن کی غیبت ہوئی تھی۔ فدفع الیہ کتابہ، انہیں اب ان کا نامہ اعمال دیا گیا۔ بیچارے ڈرتے ڈرتے نامہ اعمال لے رہے تھے، نہ ڈھنگ سے نماز پڑھی تھی، نہ ڈھنگ سے روزہ رکھا تھا، مجلس وغیرہ میں بھی شریک نہیں ہو پاتے تھے، جاب کچھ ایسی تھی بیچارے جا ہی نہیں پاتے تھے، غریب اتنے تھے کہ مجلسیں کر ہی نہیں پاتے تھے، تبرک کا ان کے پاس انتظام نہیں تھا، کربلا جانے کا شوق تو تھا مگر پیسہ نہیں تھا کہ وہاں تک پہنچ سکتے، معلوم تھا مایوسی تھی کہ اپنے نامہ اعمال تو خالی ہے، خیر پھر بھی لے لیا، لینے کے بعد کھولا تو ساتوں طبق روشن ہو گئے، نماز جماعت، حج، زیارت کربلا۔ ارے بھائی میں کب کربلا گیا ہوں؟ میں نے کہاں حج کیا ہے؟ بیچارہ یہ بھی کہے گا الہی ما ھذا کتابی، نہیں یہ میرا نام ہے، کسی اور بندے خدا کا میرے پاس آ گیا ہے۔ جواب ملے گا اِنَّ فُلَانًا اغتابک فدفعت حسناتہ الیک، فلاں صاحب نے تمہاری غیبت کی تھی، ان کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں رکھ دی گئی ہیں۔ کتنا خطرناک گناہ ہے یہ، کتنا سنگین گناہ ہے یہ، اور کتنا ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ لیکن شراب ہم اتنی آسانی سے پینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، سور کا گوشت کھانے کو تو نہیں ہوں گے، زنا عیاذ باللہ تیار نہیں ہوتے، چوری ہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن غیبت، تجسس، بدگمانی، گھر کا تو نظام بن گیا ہے نا، ایک دوسرے کے بارے میں سوء ظن، بدگمانی۔ سورہ حجرات پڑھ کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، ترجمہ بھی قرآن کا موجود ہی ہے نا، 18 آیتیں کل ہیں، زیادہ آیتیں نہیں ہیں، 14 اخلاقی اصول موجود ہے اس کے اندر۔ کیونکہ ایمان اگر ہے تو ظاہر سی بات ہے ایمان کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان یعنی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ یقین اگر پیدا ہو جائے تو سارے مصائب آسان ہو جاتے، مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں صدر اسلام میں لوگوں نے کیسے مشکلات کو برداشت کیا تھا، آج سے زیادہ مشکلیں تھیں ان کے پاس۔ آج ہم لوگ خامخواہ یہاں وہاں بیٹھے آنسو بہاتے رہتے، روتے رہتے ہیں، ہم کو جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، عزت و آبرو کا ہے نا، ساری چیزیں، کچھ بھی اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں، ہم اپنے کو اقلیت میں یہاں محسوس کرتے ہیں نا، اقلیت کی بنا پر ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ ساتھ کب ہوگا؟ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، یاد رکھیے گا، کوئی رشتہ داری نہیں اللہ کی ہے۔ ہم اگر اللہ کے بتائے ہوئے اصول و قوانین پہ چلیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے اصول و قوانین پہ چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کر لیں گے، اللہ کا اعلان ہے قرآن میں، ہم اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ کھول دیں گے۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے دوستی جب امریکہ سے ہو جاتی ہے تو شیر بن جاتے ہیں، سیاں ہوئے کوتوال،
کیا وہ آ جاتا ہے. تو امریکہ سے اگر دوستی ہو جائے تو شیر بن جاتے ہیں, اور اللہ سے دوستی ہو جائے, اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے نا. کربلا والوں نے مصیبتوں کو اگر ہنسی خوشی برداشت کر لیا. بہت سے لوگ شک کرتے ہیں واقعہ کربلا کے بارے میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پر اتنی ساری مصیبتیں پڑ جائیں اور اس کے ثبات قدم میں لغزش نہ آئے, وہ زیادہ حق سے ہٹے نہیں. نہیں, یہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ انہوں نے ایمان کے اثر کو محسوس نہیں کیا ہے. یہ اللہ اکبر کا جذبہ تھا, اللہ اکبر کا پر ایمان تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جس وقت امام حسین کے ہاتھوں پہ جناب علی اصغر کا جنازہ تھا, وہ بڑی مشکل گھڑی تھی امام حسین کے لیے, مگر امام حسین آج جملہ فرماتے ہیں, حَوَّنَ عَلَيَّ إِنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ, یہ مصیبت بھی میرے لیے آسان ہے کیونکہ اللہ کی آنکھوں کے سامنے ہے, اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہی جذبہ تھا جس نے اسرائے کربلا کو بھی حوصلہ عطا کیا. عزیزو, کربلا میں جتنے بھی امام حسین کے ساتھ تھے سب نے مصیبتوں کو جھیلا. کسی کی مصیبت کم ہے, کسی کی مصیبت زیادہ ہے. اسرائے کربلا میں سب سے بڑی مصیبت اگر ہے وہ تو جناب سکینہ کی مصیبت ہے. پیاس کی مصیبت, سب کے ساتھ جناب سکینہ شامل ہیں, شریک ہیں. عزیز و اقارب کی شہادت کی مصیبت, اس مصیبت میں بھی سکینہ سب کے ساتھ شامل ہیں. شبر کے تماچوں کی مصیبت, شبر کے تازیانوں کی مصیبت, بھوک اور پیاس کی مصیبت, سکینہ سب کے ساتھ شامل ہیں. ایک مصیبت ہے جس میں سکینہ اکیلی ہے, وہ ہے بابا سے جدائی کی مصیبت. سکینہ کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی. سکینہ باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی. سکینہ کبھی اپنے بابا سے جدا نہیں ہوئی تھی. یہ پہلی مرتبہ ہے جب سکینہ بابا سے جدا ہوئی ہے. عزیزو, روایت کہتی ہے قافلہ جب اسیروں کا جا رہا تھا شام کی طرف, چونکہ راستے میں حملہ ہونا شروع ہو گیا تھا. حسین کے چاہنے والوں کو جیسے جیسے خبر ملتی جا رہی تھی قافلے پہ حملہ کر رہے تھے, اسیروں کو چھوڑانا چاہتے تھے. لہذا یہ اسیروں کے قافلے کو لے جانے والا لشکر اب جلدی جلدی سفر طے کر رہا تھا. 2 منزلیں 3 منزلیں طے کرنے کے بعد تب پڑاؤ ڈالا جاتا تھا. جس نیزے پر امام حسین کا سر تھا, جس شخص کے ساتھ وہ نیزہ تھا, اس کا بیان ہے, ہم لوگ جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے تو پہلے حسین کے سر کو نیزے سے اتار کے ایک صندوق میں بند کر دیتے تھے, اس کے بعد آرام کرتے تھے. لیکن ایک منزل پر جب 2-3 منزل کے بعد پڑاؤ ڈالا گیا ہے, میں اتنا تھک گیا تھا کہ سر کو نیزے سے اتارنا بھول گیا. نیزے کو دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑا کر کے بس سو گیا. کہتا آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے کیا دیکھا, اسیروں کے درمیان سے ایک چھوٹی سی بچی اٹھی ہے, آہستہ آہستہ دبے پاؤں اس نیزے کی طرف آگے بڑھتی ہے جس پر حسین کا سر ہے. بچی کبھی آگے بڑھتی ہے, کبھی ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی ہے. ایک دفعہ ہمت کر کے بچی آگے بڑھی. میں جاگ تو گیا تھا مگر میں نے آنکھیں بند کر لیں, دکھانا چاہتا تھا کہ میں سو رہا ہوں. کنکھیوں سے میں منظر دیکھتا رہا. میں نے دیکھا بچی چھپکے قدم بڑھاتے ہوئے ایک دفعہ ہمت کر کے نیزے کے پاس آ گئی. نیزے سے حسین کے سر کو اتار کے اپنی آغوش میں رکھا, اپنا رخسار حسین کے رخسار پر رکھ کر کے رونے لگی. اے بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی, ارے بچپن میں مجھے کس نے یتیم کر دیا. من الذی خذب شیبتک, اے بابا آپ کی داڑھی خون میں کس نے رنگین کر دی. بابا آپ کے بعد شبر نے تماچے مارے. اے
سر سے چادر چھن گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے ہمارے ایمان کو عمل صالح سے زینت عطا فرما۔ بار الہ ہمیں اسلامی اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما۔ خدایا شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ و انصارہ۔